ایک عرب اونٹنی پر سوار اس راستے کو طے کر رہا تھا جو کراکر ادروسی سے آرکا کی طرف جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آفتاب عالم تاب عین سر پر پہنچ گیا تھا اور نہایت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سفید دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ایسی چمک تھی کہ نظر اٹھا کر دیکھنا نہ جاتا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں ریت کے ذروں میں ایسی بجلیاں بھر رہی تھیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں۔ گرمی کا یہ عالم تھا کہ سوار اور اونٹنی دونوں پسینے میں شرابور تھے۔ عرب سوار نے اپنے تمام جسم پر ایک چادر اس طرح سے لپیٹ رکھی تھی کہ سوائے آنکھوں کے بدن کا کوئی عضو نظر نہ آتا تھا۔ چونکہ دھوپ اور گرمی نے انہیں پریشان کر رکھا تھا، اس لیے وہ اس فکر میں تھے کہ کہیں کوئی سایہ دار درخت نظر آ جائے تو اس کے سائے میں کچھ دیر سستا لیں۔ لیکن وہ میدان لک و دک تھا۔ اول تو وہاں درخت تھے ہی نہیں، اور اگر تھے بھی تو ان پر پتے نہ تھے، شاخیں نہ تھیں، صرف تنے ہی تنے تھے۔ یا تو وہ سوکھ گئے تھے یا مسافروں نے ان کی شاخیں اور پتے اونٹوں کو کھلا دیے تھے، اس لیے وہ ٹنڈ منڈ رہ گئے تھے۔ عرب سوار کے پاس پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ دوپہر سے پہلے انہیں پیاس معلوم ہو رہی تھی۔ جو دھوپ میں گرمی بڑھتی جاتی، پیاس بھی زیادہ ہوتی جاتی، لیکن عربوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ ہر مشقت اور ہر تکلیف کو برداشت کر لیتے تھے۔ گرمی اور پیاس کو برداشت کرنے کی ان میں خاص قوت تھی، یا یہ سمجھو کہ وہ گرم ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے بہت زیادہ جفاکش اور گرمی اور پیاس کی قوت برداشت میں ان میں خاص طور پر تھی۔ سوار نہایت تیزی سے اونٹنی کو دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ جب دوپہر ڈل گئی تو سوار کو دور سے چند سوار آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ان سواروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ غالباً کئی روز بعد انہوں نے آج انسانوں کی صورت دیکھی تھی۔ جب انسان کسی ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اس کے ہم جنس نظر نہیں آتے تو وہ تنہائی کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہے اور اپنی جنس سے ملنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور جب اتفاق سے اسے انسانوں کی صورت نظر آ جاتی ہے تو اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے اس نے کوئی بڑی دولت پا لی ہو۔ عرب سوار نے آنے والے سواروں سے ملنے کے لیے اونٹنی کو اور تیز کر دیا۔ ادھر سے یہ بڑھ رہے تھے، ادھر سے وہ آ رہے تھے۔ فاصلہ کم ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ آنے والے بالکل قریب آ گئے تھے۔ عربی سوار نے دیکھا کہ آنے والے پادری تھے جو اپنا مخصوص قومی لباس پہنے خچروں پر سوار چلے آ رہے تھے۔ یہ 4 پادری تھے، 4 خچروں پر سوار تھے، چاروں بوڑھے تھے۔ ان کی داڑھیاں سفید اور لمبی تھیں، 2 کی بومیں تک بھی سفید ہو گئی تھیں۔ ان کے خچروں سے پانی کے برتن اور کھانے کا سامان بندھا ہوا تھا۔ وہ سفید جبے پہنے جو ٹخنوں تک لمبے تھے، کمر سے ریشم کی ڈوری سے باندھے ہوئے تھے اور سینوں پر سرخ رنگ کے کپڑے کی سلیبی لگائے ہوئے تھے۔ جب وہ چاروں عربی سوار کے پاس آئے تو عربی نے اپنی زبان میں ان سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس پانی ہے؟ ایک پادری نے فوراً ہی جواب دیا، ہے۔ عرب: مجھے آج صبح سے پانی نہیں ملا، مہربانی کر کے تھوڑا سا پانی دیجیے، بہت زیادہ پیاس معلوم ہو رہی ہے۔ پادری: تم عرب ہو؟ عرب: یہ بات تو میرے لباس سے ظاہر ہوتی ہے۔ پادری: کیا تم ان عربوں میں سے ہو جو عیسائی ہو گئے تھے؟ عرب: نہیں، میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں۔ پادری: شاید تم عراق کے ان عربوں میں سے ہو جو مجوسی ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کچھ عرب مجوسی یعنی آتش پرست ہو گئے تھے اور کچھ عیسائی ہو گئے تھے۔ عرب: میں آتش پرست بھی نہیں ہوں۔ پادری: تب تم کن عربوں میں سے ہو؟ عرب: میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سنتے ہی چاروں پادریوں کے چہروں پر کچھ تاریکی سی چھا گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، تب تم ان عربوں کے بھائی ہو جو ملک شام میں عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں؟ عرب: ہاں، وہ میرے بھائی ہیں۔ پادری: تم عرب بھوکے مفلس اور بالکل وحشی تھے، شام کے عیسائیوں کی تمہاری ہمیشہ مدد کرتے رہے ہیں، اب تم اپنے محسنوں پر حملہ آور ہو رہے ہو۔ عرب: یہ سچ ہے، عرب مفلس تھے، وحشی تھے، لیکن خدا نے ہم پر رحم کیا، ہم نے اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، انہوں نے ہماری کایا پلٹ دی، ہم شائستہ ہو گئے، لیکن ہم پر عیسائیوں نے کبھی احسان نہیں کیا۔ ہم یا تو تجارت کے لیے ملک شام آتے تھے یا ملازمت کے لیے، ہم جس قدر تمہاری خدمت کرتے تم اس سے کم ہی ہمیں صلہ دیتے تھے۔ تمہارے شہنشاہ اعظم ہرقل نے یہ سمجھ کر عرب کمزور ہیں اسلامی سفیر کو قتل کر ڈالا، حالانکہ دنیا کی وحشی سے وحشی قوم بھی سفیر کو قتل نہیں کیا کرتی۔ تمہارے شہنشاہ نے ہمیں اعلان جنگ دیا۔
ہم نے منظور کر لیا لڑائی کی پہل عیسائیوں کی طرف سے ہوئی ہے، ہماری طرف سے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں سلاطین عالم کو دعوت اسلام دی تھی۔ حاکم بصرہ کو بھی دعوت نامہ بھیجا گیا تھا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر ہو کر گئے تھے۔ جب وہ موتا میں پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل غسانی نے انہیں قتل کر ڈالا۔ عیسائیوں سے مسلمانوں کی لڑائی کی ابتدا اسی وقت سے ہوئی۔ پادری عرب کو کوئی جواب نہ دیا اور چاروں پادریوں نے اپنے خچروں کو بڑھانا چاہا۔ عرب نے کہا تھوڑا پانی تو دیتے جاؤ۔ پادری کیونکہ تمہاری قوم ہماری قوم سے برسر جنگ ہے اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ عرب اگرچہ میں تم سے زبردستی پانی لے سکتا ہوں لیکن تمہیں عیسائیوں کا مذہبی پیشوا سمجھ کر چھوڑے دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی عرب سوار نے اونٹنی آگے بڑھائی۔ پادری اپنے خچروں کو ہانکتے ہوئے چلے گئے۔ اس وقت مسلمانوں سے عیسائی اس قدر تعصب اور عداوت و دشمنی رکھتے تھے کہ وہ پیاسے مسلمان کو پانی تک دینا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ عرب تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک کمسن عیسائی لڑکی ملی جو بکریاں چرا رہی تھی۔ عرب نے اس کے پاس جا کر پوچھا، لڑکی کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ لڑکی نے غور سے عرب کو دیکھا۔ اس نے کہا میرے پاس پانی ختم ہو گیا ہے۔ تم نے اس طرف سے کہاں سے آنے کی کوشش کی؟ میں نے آج تک کبھی اس طرف سے کسی مسافر کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرب میں ایران سے آ رہا ہوں۔ لڑکی نے حیرت نگاہوں سے عرب کو دیکھا اور کہا ایران سے؟ تعجب ہے، سنا ہے ایران کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے۔ عرب یہ سچ ہے، یہ راستہ نہایت کٹھن ہے، کئی منزل تک پانی نہیں ملتا، کہیں خشک بنجر میدان اور کہیں اس قدر گھنا اور تاریک جنگل ہے کہ مسافر کو چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ لیکن تجھے یہ باتیں کیسے معلوم؟ لڑکی میرا باپ ایک مرتبہ ایران گیا تھا، اس نے سفر کے حالات سنائے تھے اس لیے مجھے کچھ باتیں معلوم ہیں۔ عرب کیا یہاں کہیں قریب پانی نہیں مل سکتا؟ لڑکی اس جنگل میں کہیں پانی نہیں ہے، بستی میں مل سکے گا۔ عرب بستی یہاں سے کتنی دور ہے؟ لڑکی قریب ہی ہے۔ عرب نے چلنے کا قصد کیا۔ لڑکی نے کہا ٹھہریے، شاید آپ مسلمان ہیں۔ عرب ہاں۔ لڑکی تب آپ کو اس نواح میں احتیاط رکھنی چاہیے، یہاں کے لوگ مسلمانوں کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ راستے میں چرواہا ملے گا، وہ بہت برا آدمی ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ عرب نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہوں نے بکریوں کا زبردست ریوڑ دیکھا۔ کچھ بکریاں تو جھاڑیوں کے سائے میں پڑی جگالی کر رہی تھیں، شاید دھوپ اور گرمی سے بچ کر جھاڑیوں میں جا چھپی تھیں۔ کچھ شاڑیوں کے پتے چل رہی تھیں۔ قریب ہی ایک درخت تھا، اس کے سائے میں ایک چرواہا بیٹھا، وہ پیالی میں کوئی چیز لے کر پی رہا تھا۔ عرب اس کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ چرواہے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ اس نے گھور کر عرب کو دیکھا اور کہا ہاں ہے، کیا تم پیو گے؟ عرب ہاں، مجھے بہت زیادہ پیاس محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ تیرے پیالے میں کیا ہے؟ چرواہا پانی ہے۔ عرب شراب معلوم ہوتی ہے۔ چرواہا اس پانی کا رنگ ہی ایسا ہے، اونٹنی سے اتر کر اس کی بو سونگھ کر دیکھ لو۔ عرب نے اونٹنی کو بٹھایا، پالان سے نیچے اترا۔ چرواہے نے کہا تم شاید مسلمان ہوتے ہو جو پانی کو شراب سمجھ کر ڈر رہے ہو۔ عرب ہاں۔ چرواہا خوف نہ کرو، یہ پانی ہے۔ عرب چرواہے کے پاس جا کر زانوں کے بل بیٹھ گیا اور جھک کر بو سونگھنے لگا۔ چرواہے نے اپنے پاس ایک موٹا ڈنڈا رکھا ہوا تھا، اس نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ ڈنڈا اٹھا کر اس کے زور سے سر کے پیچھے والی سائڈ پہ مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چرواہے نے فاتحانہ انداز میں کہا میں اس مرد مسلمان کو گرفتار کر لوں، میرا آقا اس کارنامے سے بہت خوش ہوگا۔ چنانچہ اس نے عرب کے ہی کارنامہ میں سے اسے جکڑنا شروع کر دیا۔